نہیں کرتے۔ پھر ایک اور حدیث میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ سحری کی ٹائمنگ کتنی ہو سکتی ہے۔ جو آپ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ سحری جو ہے وہ ہم کتنے ٹائم تک کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رات رہے اذان دیتے ہیں، یا رات رہے کا مین کیا ہے کہ ابھی کچھ رات باقی ہوتی ہے تو پھر وہ اذان دیتے ہیں، ابھی سورج نکلنے میں ٹائم ہوتا ہے، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک اذان نہ دیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ اذان نہیں دیتے آپ لوگ سحری کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری اذان دی جائے، یعنی آپ کو پہلی سے دوسری اذان سنائی دے تب تک کہ آپ سحری کر سکتے ہیں، اپنا کھانا پینا کھا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور بلال کی اذان آپ کو کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ تو سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور جو لوگ سحری کر رہے ہیں ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کا کچھ دیر میں روزہ جو ہے وہ سحری کا ٹائم کمپلیٹ کرنے والا ہے، تو آپ اپنا کھانا پینا بند کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی اذان ہو آپ نے فوراً سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے کہ اس سے اب آپ کا ٹائم کم رہ گیا ہے اور اب آپ لوگوں نے اپنی سحری جو ہے وہ ختم کر دینی ہے، یعنی کہ اپنا روزہ رکھ لینا ہے، نیت کر لینی ہے۔ نیت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سحری کے لیے، کہ آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، کوئی اسپیشلائز اس کی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو سحری کے وقت اذان دیتے ہیں ان کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی اس سفیدی سے کہ جب تک وہ پھیل نہ جائے، یعنی کہ آپ لوگ سحری جو ہے وہ اس ٹائم تک کریں جب تک آپ کو صبح کی سفیدی کی دھار نظر نہیں آ جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کی پہلی اذان ہو چکی ہے، پھر دوسری اذان ہو چکی ہے، سو پراپر ٹائمنگ یہ ہے کہ اگر آپ کے 3-4 اذانیں ہو رہی ہیں سو آپ اتنی دیر تک کھانا پینا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی اذان ہوئی تو آپ کہیں کہ اب آپ نے اپنا روزہ بند کر دینا، یعنی سحری ختم کر دی ہے، اب کیونکہ پہلی اذان ہو چکی ہے سو اب ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ جو بیچارہ لیٹ اٹھا ہے اور پوری اذان کے ٹائم پہ، تو پھر تو اس کا 8 پہر کا روزہ ہوگا، جس سے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے سحری ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس سے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو 1 اذان ہو گئی ہے، 2 ہو گئی، مسلسل اذانیں ہو رہی ہیں، آپ اپنی سحری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب اذانیں ختم ہو جائیں تو آپ اپنی سحری جو ہے وہ کلوز کر دیں اور پھر وضو کریں اور اپنی نماز کی تیاری کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد مجھے ایک کوشچن یہ ریسیو ہوا ہے کہ سحری کے کتنی دیر کے بعد ہمیں فجر پڑھنی چاہیے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ساتھ ہی ابھی یہاں سے اذان ہوئی اور روزہ جو ہے وہ اپنا سحری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں تو فوراً سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، آلموسٹ 10 to 15 منٹس سحری کے بعد، یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اذان کے 15 منٹ کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اذانیں ہمارے ہاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک سیپریٹلی اعلان کیا جاتا ہے جو کہ ایک بدعت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اب آپ کی اذان جو ہے وہ 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی تو آپ لوگ آگے نماز ادا کریں۔ جماعت کے بعد نماز ادا کرنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ پہلے بھی ادا کر سکتی ہے، لیکن رمضان میں یہ ہے کہ سحری اور نماز کے درمیان آپ کا آلموسٹ 15 منٹس کا ڈسٹینس ہونا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو ہم نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور اذان میں کتنا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ سحری اور اذان ہم کتنی دیر کے بعد فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہے، یعنی کہ آپ سحری کے بعد 50 آیات جتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 آیات پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں آپ نے 50 آیات پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح کرنی ہے کہ وہ آلموسٹ 50 آیات آپ کی ہوں، اور اس کے بعد اب ویسے تو آپ نماز کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے جب بھی آپ کا پاسبل آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ٹائمنگ ہے کہ آپ 10 یا 15 منٹ کے بعد سحری کی اپنی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھ سے سحری سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن کیا گیا ہے کہ سحری جو ہے وہ کیا ہم ترک کر سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ آلریڈی ایک بات کلیئر کر دی ہے، اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مسلسل بلا سحری کے افطاری کے روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایک دن آپ کی سحری مس ہو گئی ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر آپ کی سحری مس ہو گئی ہے تو آپ کا روزہ ہو سکتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ
آپ ہم سے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی سحری ترک نہ کریں اور سحری کر کے روزہ رکھیں، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سحری بھی ترک کر دیتے ہیں اور افطاری بھی ترک کر دیتے ہیں، تو آپ مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ ہمیں پھر یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کچھ کھا کر روزہ رکھیں، تو ہم بھی ایسا روزہ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تو ایسا کرتا ہوں لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ کھانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے، یعنی کہ مجھے تو اللہ کے ہاں سے ہی کھانا اور پانی مل رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میرے والے لیول کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو ایک چیز کر دی گئی ہے کنفرم، جو ایک چیز ہمارے لیے کمپلیٹلی اپوائنٹ کر دی گئی ہے، ہم نے اسی چیز کو فالو کرنا ہے۔ سو سحری کی ٹائمنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ کے بعد اذان ہوگی، جب بھی اس سے 15 منٹ کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ سحری آپ اپنی اذانوں تک بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پہلے اذان ہو تو ساتھ ہی آپ بھوکے پیٹ بھی ہوں تو کھانا پینا چھوڑ دیں۔